ابھی 15 منٹ باقی ہے. ارے بھائی 15 منٹ باقی ہے, صبر کریے. نہ وہ میرا پیچھا چھوڑتی ہے نہ میں اس کا پیچھا چھوڑ سکتا ہوں. دوستو, اکبر الدین اویسی کا وہ جملہ 15 منٹ یاد ہے ایک بار پھر سے سرخیوں میں ہے. یہ جملہ کوئی نیا نہیں ہے دوستو, بلکہ برسوں سے وقتاً فوقتاً دہرایا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس جملے کی قیمت کون چکاتا ہے؟ کیا وہ مسلمان لیڈر جو محفوظ ہے, یا وہ مظلوم جو غریب کمزور مسلمان جو گلیوں بستیوں اور بازاروں میں رہتا ہے؟ اسلام اس بارے میں صاف کہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور لوگوں سے اچھی بات کہو, ایک دوسرے جگہ آتے ہیں اور گالی نہ دو ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں, کہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو نادانی میں گالی نہ دینے لگے. یعنی کوئی ایسی بات نہ کہو جو دوسروں کے دلوں میں نفرت پیدا کرے. شریعت بھی اس بارے میں بالکل اجازت نہیں دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ. ایک دوسرے حدیث میں آتے ہیں کہ مومن طعنہ دینے والا, لعنت کرنے والا اور بد زبان نہیں ہوتا. اب اگر ایسی بات استعمال کی جاتی ہے جو نفرت کو ہوا دے تو نہ یہ قرآن کے مطابق ہے اور نہ حدیث کے مطابق. پھر ہمارے دیش کے آئین کیا کہتا ہے؟ ہندوستان کا آئین ہر شہری کو اظہار رائے دینے کی اجازت دیتا ہے, لیکن ساتھ ہی دفعہ 19 یہ بھی کہتی ہے کہ یہ آزادی عوامی امن اور بھائی چارے کے خلاف نہیں استعمال کی جا سکتی. نفرت انگیز تقاریر, مذہبی جرم, مذہبی نفرت کو پھیلانا آئینی جرم ہے. ہمیں یہ بھی حقیقت ماننی ہوگی کہ یہ ملک اکثریت ہندوؤں کا ہے. یہاں پر ہندو اکثریت میں رہتی ہے اور مسلمان اقلیت میں. جب کوئی لیڈر جذباتی نعرہ لگاتے ہیں تو اس کی سزا سڑک پر چلنے والے مسلمان بھگتتے ہیں. آئے دن مسلمانوں کے قتل, نفرت اور تشدد کی خبر ہمارے سامنے ہے. میں خود ایک مسلمان سیاسی جماعت یعنی AIMM کو ووٹ دیتا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی کو ووٹ دوں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کی ایک خود کی آواز ہونی چاہیے, لیکن وہ آواز ایسی ہونی چاہیے جو تحفظ بنے, خطرہ نہیں, جو ڈھال بنے, تلوار نہیں. یہ ہندوستان جمہوری ملک ہے, یہاں پر ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب کو لے کر چلنا ہے. ہمارا آئین ہمیں اپنے دین کے مطابق چلنے کی پوری آزادی دیتا ہے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذمہ داری دیتے ہیں کہ ہم ملک کے امن اور بھائی چارے کو نقصان نہ پہنچائیں. سوال یہ ہے کہ آخر ایسی باتیں کیوں کہی جاتی ہیں جو ہندو مسلم محبت کو, رواداری اور ہم آہنگی کو توڑ دیتی ہے. ہماری ایسے لیڈروں سے گزارش ہے, خاص طور پر مسلمانوں کے رہنماؤں سے, کہ وہ ایک ایک لفظ کو تول کر بولے, کیونکہ ان کی ایک جملے سے کئی سارے مسلمانوں کو سزا بھگتنی پڑتی ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دوستوں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آل کر